الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹس بیکرز فتح پور روڈ چوک اعظم سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں جس بیماری کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک عام مرض ہے، عام یعنی بہت زیادہ پایا جانے والا مرض ہے۔ اس مرض کو کیا کہتے ہیں؟ اس مرض کو قبض کہتے ہیں۔ آج جتنے بھی دواخانے دیکھے جائیں اور آپ اکثریت یعنی کہ لوگوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے، قبض کے مرض میں۔ جس کو دیکھو قبض میں مبتلا ہے، جو بھی آتا ہے وہ یہی آ کر کہتا ہے کہ ہم سب بہت سخت قبض ہے، وہ گولی کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری قبض ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ ایک نوجوان ہے کہتے مجھے 10 سال سے قبض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال سے قبض ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں 3 سال سے قبض ہے۔ اور یہ قبض کوئی عام مرض نہیں ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس قبض سے کئی بیماریاں اور جنم لیتی ہیں، اس لیے اس کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ یعنی قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے، یعنی تمام امراض کی ماں کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ آپ کا یعنی کہ جو غدد ناقلہ کا جو نظام ہے جب وہ سست ہو جاتا ہے اور پخانے کا صحیح طریقے سے اخراج نہیں ہوتا تو آپ ایسے نوجوان کو دیکھیں گے وہ بڑا بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، بعض کے سر میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض مریضوں کے معدے میں تیزابیت، گیس، چلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض مریض جناب ان کو کھٹی ڈکاریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے مریض بھی دیکھے گئے جن کو لمبا عرصہ تک قبض رہی تو جناب وہ بواسیر یعنی بادی بواسیر یا خونی بواسیر ان کو ہو گئی۔ تو اس لیے اس مرض کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو قبض ہو رہی ہے تو فوری طور پر اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، یہ جو مرض ہے نا خالصتاً یہ اصل خشکی کا مرض ہے، یہ خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک دوسری قبض ہوتی ہے اس میں پخانہ پتلا ہوتا ہے لیکن کھل کے نہیں آتا، وہ اور چیز ہے، وہ گرمی کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خشکی کا مرض ہے اور خالص خشکی کا مرض ہے۔ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ مریض کو خشکی ہو جاتی ہے اور پخانہ اتنا سخت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہوا ہے تو میرے بھائیوں فوری طور پر کسی اچھے طبیب سے ملیں، کسی اچھے حکیم سے رابطہ کریں اور میڈیسن لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کا کم از کم 1 ماہ کا کورس لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو آنتوں کی خشکی ہے، جو معدے کی خشکی ہے، جو جسم کی خشکی ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ آپ باقی زندگی جو ہے وہ بہترین گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو قبض ہے نا اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یقین کریں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوان کو دیکھا جو قبض کے شکار تھے، وہ جریان میں مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ جریان ہونا شروع ہو گیا، اور بعض ایسے مریض بھی دیکھے گئے یعنی جن کو شدید قبض تھی ان کو احتلام روزانہ ہو جایا کرتا تھا، اور بعض ایسے مریض بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے قبض کی وجہ سے، اور طبیعت پہ بوجھل پن ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو خشک چیزیں کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جیسے کہ پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، برگر ہو گئے، اور اس کے ساتھ جناب وہ تکے، کباب، گوشت وغیرہ بہت کثرت سے کھاتے ہیں، اور بعض وہ بھی نوجوان دیکھے گئے ہیں جو کثرت مباشرت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اصحاب کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، حضرات کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں،
بار بار وہ کثرت مباشرے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ قبض کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پہ قبض کا آپ شکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھو آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کا فوری علاج کرنا چاہیے، قبض نہ ہونے دیں۔ قبض ہو جائے گی تو آپ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو، میرا ایک مشورہ ہے کہ کم از کم 1 ماہ دوائی کھائیں، تاکہ آپ کے جو آنتوں کی خشکی ہے، آپ کے جو معدے کی خشکی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، اور غذا بھی ایسے استعمال کریں جس میں رطوبات بہت زیادہ ہوں، تاکہ آپ کے جسم کی جو خشکی ہے وہ رطوبات کے ذریعے ختم ہو جائے، میڈیسن کے ذریعے ختم ہو جائے، آپ وہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ نجات پا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ یا آپ کو کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ بواسیر کی شکایت بھی ہو گئی ہے، یا جریان ہو گیا، یا احتلام ہو گیا قبض کی وجہ سے، بات کو غور سے سنیں، قبض کی وجہ سے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، جو میں میڈیسن دیتا ہوں کچھ اس طرح سے کچھ حکیم حضرات ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ، تاکہ رہنمائی حاصل کر سکیں یہاں سے۔ صفوف اعصابی غدے، صفوف اعصابی غدے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے صبح شام آدھی آدھی چمچ ہمارا پانی استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اکسیر زرد کے نام سے کیپسول بنایا ہوا ہے، اسے رات کے ٹائم ایک کیپسول کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا جوارش کمونی چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دائمی قبض ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی کمزوری اگر آپ کو ہو چکی ہے معدے کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ موٹاپے کے شکار ہو گئے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس ادویات سے کافی آپ کے امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قبض تو خاص طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر یہ تیار شدہ میڈیسن منگوانا چاہیں مجھ سے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نمبر اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے نمبر ملائیں، مجھ سے رابطہ کریں، یہ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کی دائمی قبض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، ساتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔